نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو آزمائش، ابتلا اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو نظام رکھا ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر جو ابتلا آتی ہیں، حالات اور آزمائشیں آیا کرتی ہیں، ان کی عام طور پر 4 بڑی بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو آزمائش کی اور ابتلا کی جو پہلی صورت ہے اس کو کہا جاتا ہے ابتلا بالطاعات، یعنی نیکیوں کے ذریعے آزمایا جانا۔ اور یہ جو 4 قسمیں عام طور پہ جو بڑی بڑی ہیں، تو ان چاروں کا اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی علاج بھی بتایا ہوا ہے۔ تو اس میں جو پہلی جو آزمائش اور ابتلا ہوتی ہے وہ عبادت اور نیکی کے کاموں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کسی کو علم عطا فرما دے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان نیک اعمال کی وجہ سے یہ انسان نیک اعمال کی وجہ سے یہ انسان نیک اعمال کرنے والا یہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، غرور کے اندر مبتلا ہو جائے، عجب کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آزمائش کی اور ابتلا کی یہ پہلی صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دے کر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو بہت سارے علم والے، بہت سارے کثرت سے حج کرنے والے، بہت سارے جو ہے وہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، اور بہت زیادہ جن کو اللہ پاک نے علم عطا کیا، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایسے انسان کو جس کو اللہ پاک نے نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک تو شکر کرنا چاہیے، وہ یہ سمجھے اور یہ سوچے کہ اے اللہ، یہ تو آپ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے علم کی توفیق دی، مجھے عمل کی توفیق دی، نیکی کی طرف اور مسجد کی طرف چل کے آنے کی توفیق دی، سجدے کے لیے سر جھکانے کی توفیق دی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی۔ اور پھر انسان یہ سوچے کہ یہ جو مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، یہ مال بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دیا ہوتا تو میں کیسے خرچ کرتا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل مقبول ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو علماء نے روزے کی قبولیت کی شرطوں کے ساتھ یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ جب تمام شرائط ادا ہوگی روزہ تب مکمل ہوگا۔ تو انسان نیک عمل کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہیں اور بہت ہی مقرب ترین انبیاء میں سے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں اور بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے آپ اس عمل کو قبول فرما لیں، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا کہ دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے نیک عمل کو قبول کر لیں تو خواہ وہ بہت چھوٹا ہی عمل ہو، لیکن قیامت کے دن وہ پہاڑوں سے بھی بڑا نظر آئے گا۔ اگر پہاڑ جیسا بڑا عمل کیا لیکن اللہ پاک نے اسے قبول نہ کیا تو قیامت کے دن اس اتنے بڑے عمل کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کا ہم قیامت کے دن وزن ہی نہیں کریں گے، ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کے اعمال میں وزن ہے ہی نہیں۔ تو ابتلا اور آزمائش کی پہلی صورت یہ ابتلا بالطاعات ہے، نیکیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا ہونا۔ اب جو آزمائش اور ابتلا کی دوسری صورت ہے اس کا نام ہے ابتلا بالسیئات، کہ اللہ پاک کسی کو گناہوں میں مبتلا کر دے، اس سے گناہوں کا ارتکاب ہونے لگے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس کا علاج بھی ہمیں دین کے اندر بتایا گیا کہ تم اب وہی کرو جو تمہارے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے تو نادم ہو جاؤ اور شرمندہ ہو جاؤ اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، غلطی ہو گئی، ہم انسان ہیں، بشریت کا تقاضا ہے، کمزور ہے، نفس اور شیطان غالب آ گئے، اے اللہ تیری نافرمانی تو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے اللہ ہو گئی، اے اللہ گناہ ہو گیا، تو اے اللہ آپ معاف فرما دے، کہ اس لیے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ علاج یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگنا، تو یہ علاج اس شخص کو دیا گیا جو گناہوں کی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو اب تیسری جو صورت ابتلا کی ہے، آزمائش کی ہے، وہ ہے ابتلا بالنعم، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتیں عطا فرما دے، اور کسی کو اگر اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو یہ بھی اس انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش کی ایک صورت ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی کثرت عطا کر دی، اولاد عطا کر دی، صحت عطا کی، جوانی، اقتدار، عزت، شہرت، مال، دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش کی ایک شکل ہے۔ کتنے سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان کو نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ذریعے آزمایا، کچھ لوگوں کو گناہوں کے ذریعے آزمایا، اور یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے کر آزمایا۔ تو ایسے لوگ تھے جن کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا گیا تو وہ اس آزمائش اور اس امتحان میں بیچارے پورے نہ اتر سکے، تو نعمتوں کے ذریعے آزمائش کے اوپر وہ کفر، شرک، بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایسے بیچارے بدبخت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تو انہوں نے خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی،
تو اگر فرعون فقیر ہوتا، غریب ہوتا، اس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی اتنی زیادہ بہتات اور کثرت نہ ہوتی، اس کو کھانے کو نہ ملتا، اقتدار نہ ملتا، تو وہ کبھی بھی اپنے رب ہونے کا نہیں بلکہ اپنے سب سے اعلیٰ رب ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ تو وہ گھمنڈ سے اور غرور سے کہتا تھا الیس لی ملک مصری وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ تو وہ اپنے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ یہ ملک مصر میرا نہیں ہے کیا؟ یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور یہ نہریں اور یہ سمندر اور یہ دریا ان کا مالک میں نہیں ہوں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو جن سمندروں اور جن دریاؤں، جن نہروں پر وہ ملکیت کے دعوے کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو اس کی 6 لاکھ فوج کے ساتھ اسی سمندر اور دریا میں سے کسی ایک دریا کے اندر اس کو اللہ پاک نے ڈبو دیا، اور ڈوبتے وقت اس نے اقرار کیا کہ مالک میں نہیں ہوں، مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو وہ کہنے لگا میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، موت حیات کا نظام اسی کے پاس ہے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا الآن، کہ اب ایمان لاتے ہو۔ تو یہ آزمائش اور ابتلا کی تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی کثرت کے ذریعے کسی کو آزماتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد آزمائش اور ابتلا کی جو چوتھی قسم ہے وہ ابتلا بالمصائب ہے، کہ مختلف حادثات، مصائب، بیماریاں، فقر و فاقہ، غربت، پریشانی کے ذریعے سے اللہ پاک کسی کو آزماتے ہیں۔ تو اللہ کسی کو اس طرح آزماتے ہیں، مصائب ہوں، حوادث ہوں، عزیزوں کی جدائی ہو، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جنازے اٹھانے پڑے، جگر گوشوں کے جنازے، اپنے والدین کے جنازے، رشتہ داروں کے جنازے، دیکھتے ہی دیکھتے بیچارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، دکان، فیکٹری، کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے، اور گھر زمین پہ گر جاتا ہے جیسا کہ اکثر زلزلوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں یہ بیچارے فقیر نہیں ہوتے، یہ مالدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت ان کے اوپر کثرت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں مصیبتوں اور حادثات کے ذریعے سے۔ تو پلک جھپکنے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ فیکٹریوں کے مالک اور ایسی دکانوں کے مالک کے کروڑوں لاکھوں کی سیل پلک جھپکتے میں انسان کا اتنا بڑا جو کاروبار ہے وہ زمین پہ آ گرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ابتلا ہے جس کے ذریعے اللہ پاک انسانوں کو آزماتے ہیں، مختلف جو ہے وہ آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، زلزلے، طوفان، بیماریاں، مصیبتیں، حوادثات، اموات۔ تو اب یہ جو مصیبت آ جائے تو اس میں کرنے کا جو سب سے پہلا کام وہ اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی ذات کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اس بات کا یقین ہو کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس بات کا یقین اور اللہ کی ذات عالی کے طرف سے جو حالات آئے ان پر رضا اور تسلیم اور صبر اور شکر، کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی جان کا خوف، کبھی مال کا خوف، کبھی عزت کا خوف، جان و مال اور عزت خطرے میں ہے، اس طریقے سے آزمائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کبھی والجوع، یعنی تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ تو اب اللہ پاک بھوک سے کیسے آزمائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی حرام سے بچو۔ شیطان کہے گا کہ بھائی اگر میں اپنے کاروبار میں، دنیا داری میں حرام سے بچوں گا تو گزارا کیسے ہوگا، دنیا میں کیسے رہ سکوں گا؟ تو شیطان دل میں یہ بٹھائے گا کہ بھائی یہ دور نہیں ہے جس میں صرف حلال طریقے سے انسان روزی حاصل کرے، زندگی بسر کرے۔ تو ایسے حالات میں شیطان فقر و فاقے سے ڈرائے گا۔ تو
تو اللہ پاک اس میں ہمیں آزمائیں گے. تو کبھی تو ایسا ہوگا کہ حرام خود چل کر انسان کے پاس آئے گا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ حرام سے بچے گا. اور جس کے دل میں اللہ کی ذات کا خوف، ڈر، اللہ کی ذات عالی پر یقین نہیں ہوگا، وہ بیچارہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ نقص من الاموال، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تمہارے مال میں کمی کے ساتھ. وہ کیسے؟ کہ اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ رشوت لینے سے بچو. رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ سود سے بچو، اس لیے کہ سود کا نظام اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اب اللہ پاک فرمائیں گے کہ مشتبہ مال سے بچو، چوری چکاری سے بچو، خیانت سے بچو. لیکن ایسے موقعوں پر شیطان آ کر ورغلائے گا، بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا اور کہے گا کہ بھئی دیکھو ساری دنیا ہی رشوت لے رہی ہے، ان کا کیا بگڑا؟ ساری دنیا ہی سود کا کاروبار کر رہی ہے، ان کا کیا نقصان ہو گیا؟ تو بس ایک تم ہی زیادہ تقوی والے آ گئے ہو. تو شیطان اشاروں سے بتائے گا، وہ دیکھو فلاں نمازی ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ فلاں حاجی ہے، وہ سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، اور دیکھو وہ فلاں آدمی ہے، وہ خیانت کے اندر بھی مبتلا ہے. تو تم کیوں اتنے تقوی والے آ گئے ہو؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا تقوی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو پرانی بات ہو گئی، تم تو بہت کمزور ہو، قرب قیامت کے دور میں جی رہے ہو. تو کہتا ہے کہ تم بھی کھاؤ اور آخری عمر میں پھر توبہ کر لینا. وہ کہتا ہے کہ آخری عمر میں توبہ کر لینا، وہ حرام کھا کے اللہ سے معافی مانگ لینا. تو کیسی عجیب بات ہے. تو فرمایا اس طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا والانفس، اور ہم آزمائیں گے تمہیں جانوں کے نقصان کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوگا؟ کبھی اپنے کسی بہت ہی قریبی عزیز کو موت آ گئی، اس کو بیماریوں نے گھیر لیا، کبھی اپنی ذات کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں، کبھی اپنے بیوی بچوں کے اندر، کبھی اپنے ماں باپ کے اندر جو ہے وہ کسی کو وفات ہو گئی اور کسی کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ بھی ایک آزمائش ہوگی. تو اولاد کی موت کی صورت میں بھی اللہ پاک آزماتے ہیں، قریبی عزیزوں رشتہ داروں کی موت کی صورت میں بھی اللہ پاک آزماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں والثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ساتھ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تجارت میں کمی کے ساتھ. کبھی تجارت کے اندر ایسے حالات آ جائیں گے جیسے آج کل ہمارا جو ماحول معاشرے کے اندر یہ جو کورونا کی وجہ سے حالات بنے ہوئے ہیں، تو ہر کوئی بیچارہ تاجر بھی پریشان ہے، دکان والا بھی پریشان ہے، فیکٹری والا بھی پریشان ہے، اور ملازمت کرنے والا بھی پریشان ہے، دیہڑی کرنے والا بھی بیچارہ پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے والثمرات یعنی تجارت میں کمی کے ساتھ بھی لوگوں کو آزماتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں جب ان کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی مصیبت اور ناگواری پہنچتی ہے، جب ان پر کوئی آفت آ پڑتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اب یہ جو ہمیں دین کے اندر ہر کسی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی یا کسی کی وفات کا سن کر جو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی جو ہے ہمیں تلقین کی گئی ہے، تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں 3 چیزوں کی تعلیم دی ہے. تو یہ مختصر سا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے. اس مختصر سے کلمات کے اندر اللہ پاک نے ہمیں 3 باتوں کی تعلیم دی. تو اس میں پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. ہمارا مالک تو اللہ کی ذات ہے. ہم آقا نہیں ہیں،
اللہ کی ذات ہماری آقا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ پاک کی ملکیت ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم نہ تو اپنی ذات کے مالک ہیں نہ اپنی جان کے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ پاک کا ہمیں عطا کیا ہوا ہے ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ساری بیماریاں، ساری کی ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری رنجشیں، سارے دکھ، آفات، مصائب، حوادثات یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی نہ تو خوشیاں دائمی ہے، نہ غمی دائمی ہے، نہ صحت دائمی ہے، نہ بیماری دائمی ہے، حتیٰ کہ نہ تو یہ زندگی بھی دائمی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر خوشی بھی دائمی نہیں، غمی بھی دائمی نہیں، صحت بیماری بھی دائمی نہیں۔ تو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ پاک نے عارضی اور فانی بنایا ہے۔ بعض اوقات تو اس زندگی ہی میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، کیسے کہ بعض لوگ بیچارے جو ہے وہ آج امیر ہیں تو کل کو ایسے حالات آتے ہیں غریب ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ آج کل کے غریب ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے ایسے دن پھرتے ہیں وہ کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی دنیا کی زندگی ہی میں اللہ پاک جو ہے وہ دنوں کو الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں نہیں ہوا تو ورنہ موت آئے گی تو ثابت ہی کر دے گی کہ جو کچھ تھا وہ عارضی تھا، جو کچھ تھا وہ ختم ہونے والا تھا، جو کچھ تھا وہ فانی تھا، جو کچھ تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ ہمارا نہیں تھا، جو کچھ تھا یہ سب کا سب اللہ پاک کا دیا ہوا تھا، ہمارا نہیں تھا، اور یہ عارضی تھا۔ دنیا کی نعمتیں، راحتیں، پریشانیاں، مصیبتیں یہ سب کی سب عارضی ہے۔ اب تیسری جو ہمیں تعلیم انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر دی گئی وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہیں۔ تو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہمارے اوپر جتنی بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، جتنے بھی ناگوار قسم کے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں تو ان حالات کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک کے ہاں اجر ملتا ہے۔ یہ خالی نہیں ہوتی بلکہ حتیٰ کہ آتا ہے نا کہ انسان نے اپنی ایک جیب کے اندر کوئی چیز رکھی مثال کے طور پہ، تو اس نے تلاش کیا، اس کو پریشانی ہوئی، نہیں ملی، تو اس نے اپنی دوسری جیب کے اندر دیکھا تو اس کو اپنی چیز مل گئی۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بھی جو اس کو پریشانی ہوئی اپنی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی مومن کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ان کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اجر اور بدلہ ملتا ہے، اور یہ اجر اور بدلہ یہ سارے کے سارے اعمال کا اللہ پاک کے ہاں جمع ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے پردے کھول دیں گے، سب اعمال، سب پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ان کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ایسا بدلہ ان کا ملے گا کہ کل قیامت کے دن جب انسانوں کو مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حادثات کی وجہ سے جب ان کو اجر دیا جائے گا تو قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میرے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا، میرے جسم کے گوشت کو کینچیوں سے لے کر ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا، جب وہ اپنا ان مصیبتوں پر ان کو اجر ملتا ہوا دیکھے گا۔ تو اور پھر یہ قیامت کے دن انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر تو میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کہ جو دعائیں انسان کی بظاہر اس دنیا کے اندر جو مانگا تھا وہ قبول نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس مانگی ہوئی دعا کا اجر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ اس دعا کے اجر کو دیکھے گا جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ مومن تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ تو آتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے تو چراغ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو ہم کسی کے مرنے پر ہی پڑھتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ایسا نہیں ہے، جب بھی مومن کو چھوٹی سی بھی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کلمات کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں، آپ مجھے اس نعمت کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما دیں۔ اور پھر فرمایا جو شخص دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت کو دور بھی فرما دیتے ہیں، اور اس کا جو نقصان ہوا اللہ پاک اس کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں۔ بلکہ صرف تلافی نہیں فرماتے، بلکہ جو نعمت جاتی رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر نعمت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ام المؤمنین ہے اور ہماری والدہ ماجدہ ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے ایک اور جو صحابی تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، تو ان کے شوہر جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے یہ کلمات پڑھے، لیکن دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے مصیبت تکلیف پریشانی آنے پر تو اس کو اس سے بہتر نعمت ملتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے شوہر سے بہتر بھی کوئی شوہر مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے شوہر بہت اچھے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، بہت نرم دل تھے۔ تو یہ سوچا کرتی تھی کہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے فوت ہونے والے شوہر سے بھی کوئی اچھا شوہر مل جائے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ وقت گزرا تھا کہ اس کائنات کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں مجھے اپنے شرف زوجیت میں قبول فرما لیا۔ تو فرماتی ہے کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گئے، ایسے شوہر کہ ساری دنیا کے شوہر ان پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ تابعین میں سے ہیں، یہ فرماتے تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کھو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت ہی دکھ اور ملال کی حالت میں یہ کلمات کہے، یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، کہ ہائے افسوس۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ کلمات یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون سکھاتے تو وہ کبھی بھی یا اسفا علی یوسف یعنی ہائے افسوس یوسف پر نہ کہتے۔ تو فرمایا کہ جو ان کلمات کو کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، تو ان پر ان کے رب کی عام رحمتیں بھی ہوتی ہیں، خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس میں اب پہلا کام کیا جو مصیبت میں کرنے کا کہ وہ یہ یقین ہو اس بات کا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا اور میں بھی اللہ کا، میری اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی حالات آئے انسان اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ مصیبت میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، لیکن مصیبت کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی تقدیر پہ راضی رہتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مصیبتیں پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نہیں بلکہ تین بیٹے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیے، اور ان بیٹوں کی وفات کے بعد مشرکین کی زبانیں اور بھی زیادہ جو ہے وہ زہر آلود باتیں کرنے لگی، تو وہ کہنے لگے قد بطر محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ سلسلہ یا نسب چلتا ہے بیٹوں سے، جب بیٹے نہ رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک نے تسلی دینے کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلسلہ آپ کا ختم نہیں ہوگا بلکہ سلسلہ تو آپ کے دشمنوں کا ختم ہوگا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی بیٹے نہیں تھے جن سے سلسلہ چلتا، لیکن ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ آپ کے روحانی بیٹے موجود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے بہت سے ہیں، بلکہ ایسے جن کا یہ خیال اور یہ یقین کہ جو کچھ عزت حاصل ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہے۔ لیکن آج دنیا میں ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں، ابو لہب کی نسبت پر فخر کرنے والا کوئی نہیں، ابو لہب کی نسبت پہ فخر کرنے والا کوئی نہ بچا۔ تو 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، بلکہ جب حضرت ابراہیم کو دفن کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی۔ اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں، کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں۔ تو اب دل کا غمگین ہونا، آنسوؤں کا بہنا، یہ اللہ کی ذات عالی پر یقین اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تقدیر کو تسلیم کرنے کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہمارے متعلق یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں ضد کریں کہ ہم نہیں روئیں گے؟ تو اس میں رونا اور آنسو بہانا، دل کا غمگین ہونا، یہ جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں ہے اور اللہ کی ذات عالی پر یقین کے خلاف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ کیا چیز خلاف ہے کہ انسان اپنی زبان سے شکوے شکایتیں کرنے لگے۔ یہ چیز غلط ہے کہ انسان اپنی زبان سے شکوے شکایتیں کرنے لگے۔ تو یہ رونا، یہ تسلیم و رضا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوں بیٹے کی جدائی پر لیکن میں تقدیر کا شکوہ نہیں کر رہا، صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل اچھا ہے جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں شکوہ نہ ہو، کہ جس میں انسان یہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے نعوذ باللہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے، بلکہ انسان تقدیر پر راضی ہو۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اب جو انسانوں کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے، سمجھا رہے کہ میں تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ بہت سے تو تمہارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اگر اللہ پاک معاف نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے کرتوتوں کی وجہ سے سزا دینے لگے تو انسان دنیا کے اندر کوئی جانور اور درندہ بھی زندہ نہ رہتا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ تو گناہوں کی لپیٹ میں آج نہ شہر والے محفوظ، نہ دیہات والے محفوظ، نہ غریب محفوظ، نہ امیر محفوظ، نہ بڑے محفوظ، نہ چھوٹے محفوظ، ہم سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اب مصیبت اور پریشانی میں جو تیسرا کام کرنے کا ہے وہ دعا اور توبہ ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مصیبت اور پریشانی میں تو مشرکین بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں پر بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی تو اس وقت میں تو وہ بھی اپنے بتوں لات، عزا، منات، سبا، یعود کو بھول جاتے تھے اور اس وقت میں بھی خالصتاً اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے۔ تو تکلیف اور پریشانی میں تو مشرک بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا مسلمان کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو
تو ہم سارے کے سارے اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کر کے توبہ کریں، اور توبہ کر کے ہم اپنے گناہوں کو بھی چھوڑیں۔ توبہ ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، استغفار ہوتا ہے نیکیوں میں جو کمی رہ گئی ان کی تلافی کے لیے استغفار کرنا، اور توبہ ہوتی ہے اپنے گناہوں کو چھوڑنا، لوٹ آنا کہ اے اللہ ہم نے گناہ کیے تھے، اب ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں ان سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے آئندہ کے لیے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان توبہ کرتا ہے تو مختصر ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا تھا ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیے تھے ان پر نادم اور شرمندہ بھی ہو، ان پر اس کو حسرت اور افسوس بھی ہو۔ تو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہے، تو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت اور افسوس اور پریشانی بھی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ تو یہ توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ انسان گناہ سے رکے، دوسری شرط کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اور تیسری شرط کہ آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ تو یہ توبہ کی قبولیت کی شرطیں ہیں، جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو آؤ میرے سامنے پکی سچی خالص توبہ کر لو۔ اور جس کو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے گناہ گار بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے بنی آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین گناہ گار کون ہے، بہترین خطا کرنے والے کون ہے، بہترین خطا کار گناہ گار توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہی نہیں ہوتے، بلکہ توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تقوی والا بنائے، اور رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر متقی بنا دے، تقوی والا بنا دے، اپنی ذات عالی سے ڈرنے والا بنا دے۔ تو اب ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، جس کا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللہ، اب ذکر روک کے مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس کی برکت سے ختم ہو رہی ہیں۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک ہم سب کا اپنی اپنی جگہوں پہ اے اللہ پاک آپ کے پاک نام کی برکت سے جمع ہونا قبول فرما لیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پاک نام کے انوارات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کی ظلمتوں کو اے اللہ پاک دھو دیجیے. اے اللہ پاک ہمارے دل کے زنگ کو اے اللہ پاک دھو دیجیے. اے اللہ پاک ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندھیروں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں دل کی آنکھیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہماری دل کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں دل کے اندھے پن سے شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک خواہشات کے نفس کی پیروی سے اے اللہ پاک نجات عطا فرما دیجیے. اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے اللہ پاک اپنی خاص پناہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ پاک اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ پاک اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے اللہ حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک پورے کے پورے دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ پاک پورے کے پورے دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل ترین اتباع عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک رمضان کے روزے اے اللہ پاک کی قبول فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سے صبح سے لے کے اللہ شام تک اللہ پاک کمیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ پاک غیبتیں ہو جاتی ہیں. اے اللہ پاک ہمارے روزوں میں جو کمیاں ہیں اے اللہ پاک وہ کمیاں اے اللہ پاک معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک ان سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جیسے روزے رکھنے سے اے اللہ پاک آپ راضی ہوتے ہیں، اے اللہ پاک جیسے روزے رکھنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ پاک ویسے روزے رکھنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جس سے ہمارے دلوں میں اے اللہ پاک تقوی پیدا ہو جائے. اے اللہ پاک تقوی کی دولتوں سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جنت الفردوس میں اے اللہ پاک اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اے اللہ پاک کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اے اللہ پاک جو لوگ بھی جس وجہ سے بھی اپنے کاروبار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے، اے اللہ پاک بیماریوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اللہ پاک کسی بھی وجہ سے جو مسلمان پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے. اللہ پاک متقی بنا دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں متقی بنا دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.